یہ جشن جو منایا جا رہا ہے یہ غوث الورا کا جشن ہے، خواجہ کریم نواز عطا رسول رحمۃ اللہ علیہ کا جشن ہے۔ یوں تو غوث کے چاہنے والے بھی یہاں پر ہیں، خواجہ کے چاہنے والے بھی ہیں، ہم انہی کی مشن کو چلا رہے ہیں۔ ان کے سینے میں جو تعلیمات آئی خدا شناسی کی، بس چاہنے والوں کو بھی مسلم اللہ موقع دیتا ہے، غوث پاک موقع دیتے ہیں۔ یہ پیر طریقت ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے۔ اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہر کوئی کو بیعت تو ہونا ضروری ہے، بغیر بیعت کے مسلمانی بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ کل بروز محشر پروردگار عالم گواہی پوچھے گا۔ آپ دعویٰ کریں گے اللہ ہم نے تیرا اور تیرا حبیب کا کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، تو اللہ پوچھیں گے اس کے گواہ کون ہے؟ تو پڑھانے والا گواہ ہوتا ہے۔ پڑھانا پڑتا ہے اس لیے کہ عربی میں زیر زبر کا بھی معنی ہوتا ہے، ذرا سا آواز میں فرق آیا تو معنی بدلتا ہے۔ کچھ نے تو کم سے کم گواہی کے لیے تو بننا، ورنہ حقیقت میں بیعت ہونے کا اصل مقصد خدا پانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے۔ وہ ہمارا مالک حقیقی ہے، ہم پر فرض عین ہے، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ تو حدیث میں آیا خدا کو جاننا ہے تو خود کو جاننا پڑے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو۔ نفس کے موٹے معنی خود کے، جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا خدا کو۔ آپ سب کچھ جانتے ہو، قرآن جانتے ہو، حدیث جانتے ہو، دنیا کی ڈھیر ساری معلومات ہے، مگر خود کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یوں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جن و ملائکہ کو بھی بنایا نہیں۔ حضرت انسان کو بنانے کا خیال کیوں آیا، کب آیا، کس نے آیا، کیا مقصد؟ یہ حقیقت سے ہر کوئی آشنا نہیں ہے۔ یہ بدلے رد بھی تم پر ہونے کو جا رہے ہیں، ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بنیاد کیپٹل ہم تم کو مخاطب کریں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، یعنی وہ رات دن عبادت ہی کرتے، کوئی کام دھندہ نہیں تھا۔ یاد رکھو، رات دن عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ ذات کرمی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جناتوں کی بھی دنیا تھی، اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، مگر اس کے اندر نافرمانی ہو گئی، اس میں سے ایک باقی رہا ہوں۔ اور اس قدر عبادت کیا کرتا تھا، 6,06,660 سال اس نے نمازیں پڑھا، اور اس کا سیدھا اللہ نے جنت میں دیا، مقام دیا۔ جنت میں مقام دینے کے بعد اس قدر وہ کثرت سے عبادت کرنے لگا تو جنت میں فرشتے بھی تھے، وہ بھی عبادت کرتے تھے، وہ دیکھ کر حیرت انگیز ہو گئے، اور اللہ کے سامنے کہہ دیا اللہ، وہ ایک جن جس کو جنت میں مقام دیا گیا وہ اس قدر کثرت سے عبادت کر رہا ہے، ہم اس کی برابری کر نہیں سکتے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، وہ جن کو فرشتوں کا سردار بنا، ملم الملکوت، ملم کے معنی عالم، ملکوت کے معنی فرشتے، فرشتوں کا عالم بنا دیا، سردار بنا دیا۔ دیکھو میں حقیقت سے آپ کو آشنا کر رہا ہوں، جیسے ہی بنانا تھا
یاد رکھو انسان کی تعمیر خاک سے ہے، فرشتوں کی تعمیر نور سے ہے، اور جناتوں کی تعمیر آگ سے ہے، آگ سے۔ عناصر آگ جم بیچ میں آ رہا ہے اور کہلانے پر آمادہ کر دیا۔ اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو میں، کیونکہ سمجھدار مخلوق تھی، فرشتے تھے، پر ان کا آپ کو سردار بنایا گیا۔ تو دل میں بات آئی اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو میں، ادھر میں آنا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اے فرشتوں ایک پتلا بناؤ، میں میرا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اگر میں نہیں آتا حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا جاتا، نہ تم بنتے نہ ہم بنتے۔ تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ میں میرا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے بنانے لگے، پتلے بنانے لگے، نانا قسم کی صورتیں لگانے لگے۔ آخر کار ایک صورت لگا کر اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اے اللہ ہم نے آدم کا پتلا بنایا۔ جو کہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کو پسند نہیں ہے، نبے دین نکال کر لگا دیا تو دھڑ سے سر جدا ہو گیا۔ یہاں جو ہڈی ہے اس کے اوپر کا اللہ نے بنایا، اس کے نیچے کا فرشتوں نے بنایا، یہ بٹن لگا دینا۔ کہہ دیا لا، کرنے کا پہلا حرف لا، لا کے معنی نہیں، یہ سمجھو لا ضرور نہیں لا، مجھے پسند نہیں۔ جیسے لا کہنا تھا دھڑ سے سر جدا ہو گیا۔ جیسے کہ آدم بغیر سر کا کئی سالوں تک پڑا رہا، فرشتے چلتے تھے پھرتے تھے، حقارت سے دیکھتے تھے یہ ہمارا خلیفہ۔ پھر ان کے دل میں آ گیا، اللہ میں آدم کو بنانا بھول گیا۔ بھولنے والا کیا اللہ بتائیے؟ جیسے یہ بات آنا تھا دل میں، اللہ تعالیٰ نے دوسری تجلی فرمایا، ادا دل ہے، حضرت آدم کے بھائی جانے دل کو لگا گیا، یہ اندر کی بات سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں اللہ نے تیسری تجلی فرمایا، ان اللہ روح ہے، روح کو داخل کیا اندر، گھبرا کر باہر آنے لگی، اے اللہ اندر تو اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور جدا کیا تھا اور کندل میں بند کر رکھا تھا۔ اس نور کا نام ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70,000 سال تک خدا کو اس نور کا طواف کرتا، وہ نور محمدی حضرت آدم کے ذریعے میں رکھنا ہی کیا تھا، روشنی آ گئی جب روح کو داخل کیا بنا۔ ابھی تو اندر تو روشنی بھی باہر نہیں آتی۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کی 6 الفاظ ہیں۔ The foundation of Islam is کلمہ پایا ہے، بنیاد ہے۔ لوگ کرنے کو اہمیت نہیں دے رہے، جس کی تم عبادت کرے وہ کلمے میں موجود۔ تو بے شک عبادت کرنے والوں کو اللہ موقع دیتا ہے کہ اب تک تو نے میری عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، سب کچھ کیا، اچھے اچھے کام بھی کیا، اس سب کا صلہ پروردگار عالم دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ ابھی تو مجھے جان لے، مجھے پہچان لے، مجھے اپنا بنا لے، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جس نے جانا ہے اس سے جانکاری دینا پڑے گا، جس نے سمجھا ہے اس سے سمجھ دینا پڑے گا، یعنی کسی کا ہونا پڑے گا۔
کسی بندے کی بندہ بن کر بندگی سیکھی ہے میں نے. تو اپنے جانب سے اللہ رسول کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ صراط مستقیم کے راستے پر شیطان بیٹھا ہے. تم اگر سمجھنے کی کوشش ہی جائیں گے تو پل پل میں تمہارے خیالوں کو منتشر کرتے رہے گا. ورنہ ہر راز کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے مگر آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارے خانقاہوں میں قرآن کو ہی سمجھایا جاتا ہے, ہمارے خانقاہوں میں حدیث کو سمجھایا جاتا ہے. لوگ پڑھ رہے سمجھنے, سب کے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ نہیں آئیں گے تو بیڑا پار ہے. میں تو سمجھتا ہوں قرآن کی اگر ایک بھی آئے سمجھ نہیں آئے تو اللہ بیڑا پار ہے. اور کیا کریں گے؟ سمجھنے کی نیت ہی نہیں نا. قرآن کی تلاوت کیوں, نیکیاں ملیں گی, برکت آئیں گی, رحمت آئیں گی, دکان چلیں گے. ارے قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہمارے بزرگ نے کہا, سرکار پیر عادی رحمت اللہ نے کہا, بیٹا قرآن اللہ کی کتاب ہے, سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. سمجھتے سمجھتے جس کی کتاب ہے وہ خدا بھی ایک دن سمجھ میں آئے. یہ فضل ربی ہے. یہاں کوئی بیان نہیں ہو رہا ہے, عالم بیان نہیں کرتا ہے, عارف بیان نہیں کرتا ہے, عالم بیان کرتا ہے. عالم سناتا ہے, وہ جو سناتا ہے عارف اس کو سمجھاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. سمجھ نہیں آئے گا تو عمل کرو گے, سمجھنے نہیں ہے تو کلمہ پڑھ رہے وہ بھی صحیح نہیں ہو رہے. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کلمہ صحیح ہے؟ جو لکھا گیا وہ پڑھ کر دیکھو کیسا لکھا گیا. معمولی بات نہیں. کلمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, ہر لینگویج میں لکھا جاتا ہے. تو کیا پڑھنے والا ایمان والا ہوگا؟ کلمے کو سمجھنا پڑے گا. سمجھنے والا مومن ہے. کیونکہ کلمے میں دو پاک ذات کا ذکر ہے, ایک اللہ پاک, ایک اللہ کا رسول پاک. دو پاک ذات کو سمجھنے کی بات ہے, جاننے کی بات ہے اور پہچاننے کی بات ہے. تو اللہ بھی موقع دیتا ہے. لوگ عبادت کر رہے, جنت کی لالچ میں لوگ عبادت کر رہے, دوزخ کی عذاب سے ڈر کر. اور کوئی عبادت کرے کچھ پانے کے لیے, مگر اصل عبادت کا مقصد ہے جس پروردگار عالم کی تم عبادت کر رہے ہو اس خدا کو اپنا بنانے کی بات ہے, اس کو جاننے کی بات ہے, اس کو پہچاننے کی بات ہے. بس ہمارے خانقاہ میں وہ سمجھ دی جاتی ہے. جس سمجھ سے کہ وہ خدا کیا سمجھ نہیں آ جائے گا, اور جس نے سمجھ نہیں آئے گا وہ میرا پار ہے. میں تو کہتا ہوں اپنے فالوور سے, اپنے جانشین مریدوں سے, دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں, تجھ سے استعانت چاہتا ہوں, مدد چاہتا ہوں, تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ مدد کیسی مانگی. اس نے بتایا تو بولو. اسی آیت کا سہارا دے کر ہم اہل دنیا سے کہتے ہیں ارے مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو, مانگنے کا طریقہ ہم سے سیکھو, مانگنے کا طریقہ, منوانے کا طریقہ, راضی کرنے کا طریقہ, خوش کرنے کا طریقہ خدا ادا پر فدا ہے. اور ہم ادا کاری کا سبق دیتے ہیں. تم اپنے پریشانی کے دنیا کو سناؤ گے, پریشانی بڑھ جائیں گی. یہ دنیا تمہارا بھلا نہیں کرنے والی, صرف اوپر سے تسلی دیں گی, اندر سے عداوت رکھتی ہے. ارے بہت آگے بڑھا تھا, اچھا ہو گیا. مگر مومن وہ ہوتا ہے سب کے لیے دعا کرتے ہیں, سب کا بھلا ہو جائے, سب کا کرم فرما, سب کی دین و دنیا سوری, آخرت سوری. سبحان اللہ. اپنی پریشانی کے اظہار دنیا کو مت کرو. راحت دینا دنیا والوں کے ہاتھ میں, راحت دینا خدا کے ہاتھ میں, نجات دینا خدا کے ہاتھ میں. وہ سنے تو بڑی بات ہے, وہ سنتا ہے. کب سنتا ہے, کس کی سنتا ہے, کس وقت سنتا ہے, وہ ٹائم ٹیبل مجھ سے نہیں تھا. اس کے لیے خاص سمجھ